میری بیٹی ایک ماشاءاللہ، 4 بیٹیاں، ان میں ایک بیٹی ہے، اس کا نام فدق بطول ہے، کیونکہ وہ انہی دنوں میں ہوئی تھی، بی کے دنوں میں، تو اس کا نام فدق بطول رکھا، اور نام بھی ایک عراق کے مجتہد نے رکھا تھا۔ تو وہ جب 6ٹھی کلاس میں گئی تو اس کی ٹیچر تھی جو شیعہ نہیں تھی، اس نے پوچھا یہ فدق کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ لغت میں دیکھ لیں۔ یار تھوڑا سا جاگ جائے، میرے خیال میں بہت تھک گئے آپ۔ میری بیٹی ماشاءاللہ وہ میڈیکل میں پڑھ رہی ہے، اس نے جب 6ٹھی میں تھی تو اس نے ٹیچر سے کہا کہ آپ لغت میں دیکھ لیں مانا۔ اس نے کہا اچھا دیکھ لوں گی۔ وہ بھول گئی، اپنے گھر گئی، شوہر اس کا پروفیسر تھا، تو اس سے کہا بھائی میں دیکھنا لغت میں بھول گئی، تم تو پروفیسر ہو، میں تو ٹیچر ہوں 6ٹھی 7ویں کی، تو تم کالج میں پڑھاتے ہو، یہ فدق کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، پڑھاتے ہی نہیں ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا بھائی کل جمعہ ہے، اگلا دن جمعہ تھا، تو جمعہ پڑھنے جاؤں گا مولانا صاحب کے پیچھے، ان سے پوچھ لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح جمعہ ہوا، وہ جمعہ پڑھنے گیا اپنی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد تھی، وہاں جب نماز پڑھنے گیا تو نماز ختم ہوئی، پیش نماز سے لوگ کھڑے تھے، جیسے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے بعد، تو اس نے آگے بڑھ کے، پروفیسر تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ قاضی صاحب یہ فدق کا کیا مطلب ہے؟ اس نے فوراً اس کو برا بھلا کہا، پروفیسر کو، غور کیجیے گا، پروفیسر کو برا بھلا کہا، اور کہنے لگا کہ تم شیعوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو، تمیز نہیں ہے، شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، دین خراب کرو گے۔ اس کو برا بھلا کہا۔ اب پروفیسر حساس ہوتا ہے، علم سے تعلق رکھنے والا بندہ حساس ہوتا ہے، اس کو انسلٹ فیل ہوئی کہ اس نے 10 آدمیوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ میں نے تو ایک لفظ کی معنی پوچھی تھی، علماء کا کام ہے، اگر نہیں پتا ہے تو کہہ دیں بھائی مجھے نہیں پتا، کل بتا دوں گا، پرسوں بتا دوں گا، یا بیٹی سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ جو پہنچ گئے جن کی تاریخ پڑھنے گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی اگر نہیں جانتا تو جواب دے دے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ غصہ ہو رہا ہے، پروفیسر کو برا لگا کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، دل میں سوچ لیا کہ آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں جملہ کہوں، اگر پہلے ہی سوچ لیتے نا کہ یہ جن کا پیروکار ہے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، تو خیر کہ میں اب اس کے پیچھے تو نماز پڑھوں گا نہیں، بدتمیز مولوی ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہاں بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، وہاں کسی بھی لائبریری میں جا کر لغت میں بات لغت کی کر رہا ہوں، لغت میں دیکھ لوں گا، پتہ چل جائے گا۔ یہ آیا یونیورسٹی کی لائبریری میں، کراچی یونیورسٹی کی بڑی لائبریری ہے، کتابیں نکالی لغت کی، تو اس نے فا نکالا، فدق سے فا نکالا، فہرست میں ہوتے 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 فدق مل گیا۔ لغت لکھنے والا منصف مزاج تھا، اس نے اس کے آگے جملہ لکھا کہ یہ وہ باغ تھا جو نبی کی بیٹی سے حاکم نے چھین لیا تھا۔ تھوڑا سا جاگ جائیں۔ لغت لکھنے والے نے صرف اتنا سا جملہ لکھا، تفصیل نہیں لکھی کہ نبی کی بیٹی کون، حاکم کون، تفصیل نہیں لکھی، اس نے صرف اتنا لکھا کہ نبی کی بیٹی سے حاکم نے باغ تھا وہ چھین لیا تھا۔ اب یہ پریشان ہوا کہ بھئی نبی کی بیٹی سے حاکم نے باغ چھین لیا تھا، کون حاکم تھا، نبی کی کون سی بیٹی تھی؟ غور کیجئے گا، پروفیسر تھا، تحقیق کرنے لگا، تحقیق کرتے 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 6 مہینے لگے، پھر اس نے فدق پر کتابیں منگائیں، اور کہاں کہاں سے کتابیں لینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا
کہ ہم نتیجے پر پہنچ گئے کس نے باغ چھینا تھا، کس سے باغ چھینا تھا. اب ہمیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھ لیں. یا علی، یا علی، خدا آپ کا سلامت رکھے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھ لیں. بچی نے نام کی معنی نہ بتا کے دعوت فکر دی. یا علی، کہ تم لغت جا کے دیکھ لو، تمہیں لغت میں پتہ چل جائے گا کہ فدق کی معنی کیا ہے. اور وہ دونوں منصف مزاج تھے، پڑھے لکھے تھے. صحیح معنی لغت کی دیکھی تو دروازہ اہل بیت پر آ گئے. نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کس نے چھینا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی اور کس سے چھینا تھا.